ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں. تو یہ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ. پرسوں ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. پھر اچھا یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں. کون پیدا ہوئے ہیں؟ اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے. تو حضرت عمران چونکہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں تھے، گھروں میں عبادت اور ظاہر ہے پیغمبروں کا خون تھا، تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم. حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے. اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام. پھر حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں، اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں، یہ سارے پیغمبر ان کا مسکن، ان کا جائے قرار ان سب کی یہاں تھی. حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے. لوگ جاتے بھی ہیں نا، یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں، اب تو ان کے قبضے میں ہے، مسلمان بھی جاتے ہیں، تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقرری عینا، کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. تو یہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے حضرت مریم کے خالو. تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام. سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارے پیغمبر قریب قریب. پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر. چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا، تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام، کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں. سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا. تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے، آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد. تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے، اچھا فوراً نہیں، پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے. عیسائیوں نے بہت بڑے، کیونکہ وہ حق پر تھے، عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع. جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے. وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے، تو پبلک کو مزہ نہیں آتا. تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا، اگلا اور تڑکا، لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ. جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی. کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجمع کو گرم کرنا. ہاں لوگ واہ واہ سبحان اللہ کلابازیاں کھائیں نا، تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا. تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا شروع. پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے، بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی، یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا. مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں. نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں.
بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا, تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے. شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں, لہذا اللہ نے ان کو نوازا, ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی. کس کی؟ عیسائیوں کی. آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں. دیکھ, پہلے تو مسلمانوں نے کیا, لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی, پہلے مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے, کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی, لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جنتا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی, نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے. اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو, جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا تو مجازن کہہ رہے ہو, مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے ہم, حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں. ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں. تو ایسا پھنسے ہیں نا, جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ. پھر وہ تعویلہ, پھر کتابوں کی کتابیں, وقت برباد, اپنا بھی قوم کا بھی وقت. پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہاں پریشان ہوئے. حضرت مریم تو اب معاذ اللہ, بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ نقل کفر, وہ اللہ کی زوجہ ہیں. تو اتنے الٹے الٹے, آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا. تو جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو اللہ تعالی نے بنی اسحاق کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی, وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل, ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی. کہ اب قیامت تک روحانی طور پر پیشوا کون ہوگا؟ اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب بنی اسحاق اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے روحانی قیادت کے اہل اور لائق نہیں ہے. تو کچھ کام تو اللہ نے مسلمانوں سے لیا, صلاح الدین ایوبی کی تلوار چلی, بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. پھر استنبول میں سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کی 1000 سال کی خلافت کو, کیونکہ اللہ کی مدد اب کس کے ساتھ ہونے لگی؟ مسلمانوں. اور کچھ انہوں نے خود کر دیا, خود انہوں نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے مذہبی پیشواؤں کی الٹی الٹی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے. کیونکہ جب ایک دفعہ پھینکتا ہے نا انسان, تو آہستہ آہستہ وہ پھینکو بن جاتا ہے. پھر